الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت بھی ہمارے سہمائی مشورے کی ایک آخری مجلس اور ایک اہم ترین مجلس جس میں کام کا دستور آپ حضرات کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس دستور کو سامنے لے کر آنے کے چند مقاصد ہیں اور اس دستور کو بار بار سنانے کی چند وجوہات ہیں. اس میں سب سے پہلی وجہ اور سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ جتنا دستور بار بار سامنے آتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر بصیرت اور اتنا ہی اس سے اطمینان رہتا ہے. جن چیزوں کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں وہ چیزیں دور چلی جاتی ہیں. حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اپنے بیانات کے اندر، اپنے مذاکروں کے اندر ہر وقت صحابہ، حضرت صحابہ، ترتیبیں وہ صحابہ کی، طریقہ وہ صحابہ کا، حضور اکرم حضرت 1400 سال پرانی بات ہو گئی. قریب والوں کے تذکرے کیا کریں، قریب والوں کی کچھ باتیں کیا کریں. حضرت نے فرمایا جن چیزوں کے تذکرے باقی رہتے ہیں وہ دور کی چیز بھی قریب آ جاتی ہے، اور جن چیزوں کے تذکرے چھوٹ جاتے ہیں وہ قریب کی چیز بھی دور چلی جاتی ہے. وہ قریب کی چیز بھی دور. موٹے موٹے کام کے اصول، کام کا دستور، کام کا طریقہ کار، کام کی بنیاد، اس سے ناواقفیت کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اس کے تذکرے نہیں. ہمارے درمیان اس کی کیا نہیں ہے؟ اس کے ہمارے درمیان تذکرے نہیں. اور ہمارے درمیان اس کے تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے اور کام کرنے والے عملے کے کام کا سامنے نہ ہونے کی وجہ سے عوام اس اصول سے اور دستور سے بالکل نہ واقف. دستور کوئی نیا نہیں ہے، ہم کام میں نئے. دستور تو پرانا ہے. نہیں جی ہمارے لیے بات نئی ہے، بات کوئی نئی نہیں ہے، بات ساری پرانی ہے. ہم کام میں نئے ہونے کی وجہ سے اور پرانوں کی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نئی بات سے ناواقف، اس نئی بات سے کیا ہے؟ ناواقف. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، بار بار اس کا سامنے آنا اس لیے ضروری ہے. اذا تکرر الکلام فی السمع تقرر فی القلب. جب کوئی بار بار بات سمجھائی جاتی ہے تو یہ بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور یہ بات سیرت کے اندر ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم بات کو فرمایا کرتے تھے 3 دفعہ اس اہم بات کو فرمایا کرتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم بات کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے تو بار بار متوجہ کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو مفتیوں کے امام ہیں، بڑے رتبے کے آدمی ہیں، بڑے مقام کے آدمی ہیں، خود کہتے ہیں کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ردیف کہتے ہیں ایک ہی سواری پر پیچھے بیٹھنے والے. سواری اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا فاصلہ ہوگا؟ اللہ کے رسول بالکل قریب بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا. فرمایا معاذ، میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. پھر فرمایا معاذ، میں نے پھر کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. پھر میں نے آیا معاذ، پھر میں نے کہا لبیک وسعدیک. علماء نے لکھا ہے کہ اتنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو بار بار متوجہ کرنا اس واسطے تھا کیونکہ ہم اہم بات آپ کو بتانے والے ہیں. ہم اہم بات کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کو بتانے والے ہیں. ہم اہم ضرورت آپ کو بتانے والے ہیں، آپ سے کہنے والے ہیں. اہم بات ہے جس کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو اس کو سمجھیے. ہمارے کام کا جو دستور ہے، ہمارے کام کا جو طریقہ کار ہے وہ سب کا سب سیرت سے ثابت ہے. ایک عمل بھی دعوت کے کام میں ایسا تلاش کرنے سے مل نہیں سکتا
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ حضرات صحابہ کی زندگی سے ثابت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا اس بات کے اوپر مجتمع ہے، ساری دنیا اسلام کے اوپر مجتمع ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ حضرت سے ایک صاحب ملفوظات میں نقل کیا ہے یا حضرت کو جہرات میں ملتا ہے کہ ایک صاحب نہ کرتا ہے حضرت سے کہ حضرت آپ کا کام مجھے بہت سنت کے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو اپنے کام میں انہی باتوں کو سمجھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں جو بعین ہی سنت میں ہمیں ملتی، اقرب الی السنہ نہیں، ہم بعین ہی سنت سمجھ کر اسلام ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو اپنے دستور کے اوپر، اپنا طریقہ کار کے اوپر بصیرت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، سیرت کے دلائل اور حدیث و قرآن کی روشنی میں اس سے ہر کام کرنے والے کو واقف ہونا چاہیے۔ جو آدمی خود مطمئن نہیں ہوتا وہ کبھی دوسرے کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ جو آدمی خود کیا نہیں ہوتا، مطمئن نہ ہو، وہ کسی دوسرے کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، ایک معتبر آدمی کا لکھا ہوا بیان، حضرت اپنے بیان کے اندر یہ پیش فرما رہے ہیں کہ نبوت کے اندر اور صدیقیت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس بات کو لے کر آئے ہیں اور حق بات کے مقابلے میں جتنا حق بات کا انکار کیا جائے اتنا ہی انکار کرنے پر یقین بڑھتا چلا جائے۔ انکار کرنے پر تردد میں نہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا اب ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہمیں کیا کرنا ہے، فلاں نے آ کر یہ کہہ دیا اب ہم دوبارہ بیٹھ کے سوچ رہے ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں، جتنی شدت کا انکار پایا جاتا ہے اتنی ہی شدت کا اس بات پایا جاتا ہے، نہیں ایسے ہی کرتا ہے۔ اس میں ملتا ہے حضرت کا بیان، مولانا صاحب علیہ کا لکھا ہوا سنا ہوا بیان نہیں، چھپا ہوا بیان، معتبر اور ثقہ آدمی کا لکھا ہوا بیان۔ حضرت بیان میں فرما رہے نبوت کے اندر بھی اور صدیقیت کے اندر بھی کیا چیز ملتی ہے کہ جتنا انکار کیا جائے اتنا پہلے سے زیادہ دونوں کے اوپر حضرت دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلوایا ابو طالب نے کہ میرے بھتیجے دیکھو یہ تمہاری قوم آئی ہے، یہ تمہاری قوم آ کر یہ کہتی ہے ہمارے سے یہ محمد ہمارے طریقے کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے دین کو غلط کہتے ہیں، ہمارے دین کو غلط، اپنے دین کو صحیح کہتے ہیں، ہمارے دین کو غلط، اس طرح کی آ کر باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی طرح کی کچھ باتیں آتے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ چچا ایک بہت بڑا ظاہری سہارا ہے، یہ اس طرح اپنے قوم کے سامنے کہہ رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم میں سے ایک آدمی چلا جائے، سورج سے روشنی سورج سے شعلہ لے کر آ جائے، میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، ساری دنیا کا خزانہ لا کر میرے پاس جمع کر دیا جائے، جس بات کو میں لے کر آیا ہوں میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ الگ الگ روایت، جس بات کو میں لے کر آیا ہوں نہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ تو یہی چیز کس میں پائی جاتی ہے، صدیقیت میں پائی جاتی ہے۔ سب منع کر رہے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں ہے، حضرت نے حیات صحابہ میں نقل کیا ہے انصار منع کر رہے، مہاجرین منع کر رہے، اور اس حال میں اللہ کے راستے میں جماعت کو روانہ کیا، سر کو چومنے لگا کرتے تھے عمر، اے ابو بکر اے عمر کیا کر رہے ہو؟ جی وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ نے جماعت کو روانہ کیا۔ عمر اور آل عمر کی ساری زندگی لے لیجیے، ایک رات غار طور کی راتوں میں سے ایک رات دے دیجیے اور ایک وہ دن دے دیجیے جس دن آپ نے قدم اٹھایا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بات کو سمجھیے سب سے پہلے اچھی طریقے سے، ایک آدمی ایک بات کہے اور ایک عملہ ایک بات کہے، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک عملہ ایک بات، اس لیے سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں دستور کو سنانے کے واسطے وہ وحدت فکر اور وحدت کلمے کا پیدا ہوتا ہے۔ وحدت فکر اور وحدت کلمہ، جو بات یہاں سے کہی جا رہی ہے، آپ حضرات کو بار بار نظام الدین اس واسطے بلایا جاتا ہے، آپ حضرات کو بار بار نظام الدین اس واسطے بلایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر وحدت فکر پیدا ہو، تاکہ ہمارے اندر وحدت کلمہ پیدا ہو، ایک بات سب کی ہو۔ جب ایک بات سب کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو چلاتا ہے۔ اس کے لیے بار بار نظام الدین طلب کیا جاتا ہے، اس کے لیے بار بار نظام الدین بلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اس کام کے اندر اس وقت کی جو سب سے پہلی ضرورت، چند چیزیں ہمارے تجاویز کے ساتھیوں نے بیٹھ کر باقاعدگی کے ساتھ سوچیں جو سب سے پہلے اپنے کام کرنے والوں کے سامنے رکھیں، جو اس وقت کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے اہمیت کا تقاضا ہے۔
सबसे अहमियत का तकाजा 3 महीने तक मुस्तकिल गौर करने के बाद और पूरे साल की मजमूई कारगुजारी सुनने के बाद हमारे निजामुद्दीन के सारे तजावीज वाले साथी बैठकर गौर किया, फिक्र की कि अपने मुल्क को क्या दिया जाए और सबसे अहम तकाजा क्या है, इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वो सबसे पहले आप हजरात के सामने। उसमें ये है कि एक काम करने वाला अमला मुस्तकिल तौर पर बार बार अपने यहाँ के तकाजों के होते हुए भी, अपने इलाके के तकाजों के होते हुए भी वो निजामुद्दीन में वक्त दे मुस्तकिल, इसमें वो दे, ये सबसे अहम तरीन तकाजा। खास तौर से हमारे जो सूबे 2-2 महीने के लिए आते, इसे हम अभी तक जिस अहमियत के साथ लेने की उसको जरूरत थी, अभी तक हम उसको उस अहमियत के साथ ले नहीं पा रहे। बड़ी अहम बात आपसे अर्ज करें, देखिए जरा, इसे सबसे ज्यादा अहमियत से लेने की जरूरत है। इसी वास्ते इसे सबसे पहले दस्तूर हमारा शुरू से शुरू होता है, लेकिन हज़रत ने फरमाया चंद बातें ये पहले मजमे के सामने एहतमाम से, पूरे मुल्क के सामने एहतमाम से बने। ये जो 2 महीने की अमल जो हमने पूरे बैरून के मेहमानों के एतबार से और आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के एतबार से, आने वाले मेहमान को लेने के एतबार से, आने वाले मेहमानों को मुतमईन करने के एतबार से, आने वाले मेहमानों को लेकर चलने के एतबार से, जो हमने 2 महीने पूरे 12 महीने अपने मुल्क के ऊपर तकसीम किए हुए 2-2 महीने पर, ये आपके तमाम तर तकाजों में सबसे ज्यादा अहमियत के तकाजे, हमारे तमाम दावत के तकाजों में, ये बात समझिएगा अच्छी तरीके से। जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने इन चंद सूबों को जो 2-2 महीने के वास्ते निजामुद्दीन आ रहे हैं, इन 2 महीने के अंदर सारे आलम के काम की जिम्मेदारी इन 3 या 4 सूबों के ऊपर डाली है, जो इस वक्त निजामुद्दीन ने आकर बहुत देर सारे आलम की काम की। समझिए इस बात की अहमियत तो समझिए। मुंबई वाले इज्तिमा कर रहे हैं, मुंबई में महाराष्ट्र वालों ने 2 साल बाद इज्तिमा लिया है, फला सूबे ने 4 साल बाद इज्तिमा लिया है, अमेरिका के अंदर अमेरिका का इज्तिमा होने वाला है, कनाडा के अंदर कनाडा का इज्तिमा होने वाला है। अब आप सोचिए तो सही, जब एक सूबे का इज्तिमा या किसी एक मुल्क का इज्तिमा या किसी एक हल्के के इज्तिमा की 2-2 साल 2.5 साल पहले से फिक्र की जाती है, जमातें डाली जाती हैं, फिक्र की जाती है बैठकर, जब एक मंतिक़े के इज्तिमा की ये फिक्र है, फिर सारे आलम के इज्तिमा की क्या फिक्र साथियों के अंदर होनी चाहिए। सारा आलम इज्तिमा है, हर मुल्क का आदमी आ रहा है, हर मुल्क का आदमी वक्त दे रहा है, हर मुल्क का आदमी यहाँ पर आ रहा है। ये सिर्फ निजामुद्दीन के मेहमान नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क के एक सूबे के मेहमान है जो यहाँ चलकर आ रहे हैं। हजरत बार बार इस बात को कहा करते थे, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि जो आदमी इस 4 दीवारी में काम से मुतमईन नहीं होगा वो फिर दुनिया में कहीं जाकर काम से मुतमईन नहीं हो सकता। हमारे हजरत जी बार बार जब भी 2 माह वालों में बात किया करते थे, इस बात को बड़े एहतमाम से कहा करते थे, एक पियासा तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, तुम उसे पैसा देकर वापस कर दो। एक नंगा तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, तो इसे जितना जिस्म छुपाना है तुम उसे खाना खिलाकर वापस कर दो। ये तुमने आने वाले का इकराम नहीं किया, आने वाले का इकराम ये है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अपने मकसद में क्या हो जाए? अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ये आने वाले का इकराम। पूरी दुनिया का यहाँ आने का सिर्फ वाहिद मकसद है कि वो काम को सीखने के वास्ते यहाँ आते हैं, काम को समझने के वास्ते यहाँ आते हैं, काम के तकाज़ों को लेकर चलने के वास्ते यहाँ आते हैं, अपने मुल्क में दावत की रज़ा लेने के वास्ते यहाँ आते हैं। अगर अल्लाह न करे जैसा अमला मतलूब है यहाँ पर, अगर वो अमला यहाँ पर नहीं है तो कभी भी आलम के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते। आपसे क्या अर्ज़ करूं, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है हमारे पास लिखा हुआ। हजरत बयान के अंदर ये फरमा है, जो उमूमी गश्त हर हफ्ते मस्जिद के अतराफ में होता है, उमूमी गश्त हर हफ्ते होना है, उमूमी गश्त समझिएगा बात, जो उमूमी गश्त हर हफ्ते मस्जिद के अतराफ में होता है। अगर तुमने उस उमूमी गश्त में किसी फिक्रमंद साथी की बात नहीं करवाई जिसके ऊपर दावत की फिक्रें गालिब हैं, तो पूरे महल्ले को पूरे हफ्ते के वास्ते दावत की रज़ा से महरूम कर। अब सोचिए तो सही,
جب ایک مسجد کا ہر ہفتے ہونے والے عمومی گشت میں دعوت کی فکر رکھنے والے عملے کی ضرورت ہے، تو پھر جہاں سارے عالم کا جمع ہو رہا ہو وہاں کس سطح کے دعوت کے عملے کی فکر کی ضرورت ہوگی؟ سارے عالم میں دعوت کی رضا کو پہنچانے کے بعد اس واسطے ہمیں سیرت کے اندر یہ لکھا ہے کہ سمجھدار آدمی، فہیم آدمی میرے قریب رہا کرے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا سمجھدار طبقہ مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مشورے میں قریب بیٹھا کرتے تھے. رائے لینا، رائے کا دینا یہ حضرات کیا کرتے تھے. ابی بن کعب کے صاحب مشکات نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا سفر اوپر کے اندر نماز کی تیاری کی سفر اوپر میں بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے پیچھے سے مجھے پکڑا اور مجھے پکڑ کر پیچھے کے مل جا کر بیٹھ گئے. میں تو پوری نماز مجھے ہوشی نہیں رہا، میں نے کیا سنا کیا پڑھا، پوری نماز یہی چلتا رہا کہ مجھے پیچھے کیوں کیا، کون سا ہے جو میری جگہ آ گیا، کون ہے جو میری جگہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے. جب نماز کا سلام گرا تو وہ صاحب چل کر میرے پاس آئے. دیکھا تو وہی نے کہا قاریوں کی تمہیں ناگوار لگا ہوگا، میرا تمہیں پیچھے کرنا. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ تم ہمارے قریب رہنے سے عملہ ملتا ہے. صحبت کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہاں بلانا عالمی فکروں میں شریک کرنے کے واسطے. میں آپ کو مختصر سی کارگزاری جو ہم نے اپنے کان سے سنی حاجی صاحب کو سنا دوں. حاجی بن وہاب صاحب ایک سنانے لگے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دسترخوان پر بلایا کھانے کے واسطے. کہاں بلایا؟ دسترخوان پر کھانے اللہ نے دسترخوان. میں نے کہلوا دیا حضرت مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا، میں اس وقت بھوک نہیں ہے، اس وقت میں نہیں آ سکتا. میں نے معذرت کروا دی. دوبارہ آدمی آیا، حضرت نے فوراً بلوایا. مشورہ ہوگا، کوئی بات ہوگی. میں گیا وہاں کہنے لگے، حضرت فرمانے لگے عبد الوہاب ہم دسترخوان پر کھانے کے لیے بلا کر نہیں بٹھانا چاہتے، ہم تو دسترخوان پر اس واسطے بلا کر بٹھانا چاہتے ہیں اگر کوئی کھانے کے دوران دعوت کا تقاضا ذہن میں آ گیا تو ساتھی اس وقت بھی موجود. سوچی تو صحیح، جب ایک دسترخوان پر ساتھیوں کو اس واسطے بلایا جا رہا ہے پھر ایک کام کرنے والے عملے کا کام کی فکروں میں اور تقاضوں میں رہنا کس قدر ضروری. اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو ذرا دل کے اوپر اچھی طریقے سے لیجیے. جس وقت ہماری آمد ہے صوبوں کی ہمارے یہاں پر، جس وقت ہمارے صوبوں کی آمد ہے نظام الدین کے اندر، صوبے والے اپنے صوبے کے اندر کوئی کسی قسم کا صوبہ جوڑ بالکل نہ رکھے. نہیں یہ ہمارے یہاں اجتماع ہونے والا ہے، 2 مہینے ہماری آمد ہے، ہمارے ساتھی تو اجتماع کی محنت کے اندر لگے ہوئے، ہمارے صوبے کے اندر جماعت چل رہی ہے، ہمارے ساتھی تو وہاں لگے ہوئے ہیں، ہمارے صوبے کا مشورہ آ گیا ہے، ہمارے ساتھی تو وہاں لگے ہوئے ہیں. نہیں، پوری صوبے کی شورا، اپنے اضلاع کی شورا، سب کی سب نظام الدین حاضر ہو، نظام الدین تشریف لائے اور باقاعدگی کے ساتھ نظام الدین کے مشورے میں اس بات کو رکھا جائے کہ جی میں فلاں ذمہ دار ہوں، اپنے صوبے میں جانا چاہتا ہوں. اب ہم 2 مہینے کے واسطے یہاں سے مشورہ طے کر کے بھیجیں گے کہ ہاں بھائی عبد الرحمان اپنے صوبے کا مشورہ دیکھنے کے واسطے چاہیے. یہ صوبے والوں کو اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی شورا کا ایک نمائندہ بھیج دیا، ہم نے اپنی شورا کے 2 ساتھی بھیج دیے، ہم نے اپنی شورا کے 3 آدمی بھیج دیے، 4 آدمی آئے 3 آدمی آئے. اب تو ایسے صوبے وقت لگا کر گئے کہ پوری شورا ہی کا پتہ نہیں. یہ ذمہ داری محفوظ کر دینا اچھی طریقے سے، اس بات کو اچھی طریقے سے محفوظ کر دیا. نئے آدمی کی تشکیل ہوا کرتی تھی. واصل ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ ہے، اے واصلہ کون سی ہجرت کرو گے یا رسول اللہ، کون سی ہجرت؟ نئے آدمی ہے بالکل. واصل ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ کون سی ہجرت کرو گے یا رسول اللہ، کون سی ہجرت افضل ہے؟ ایک ہجرت یہ ہے کہ تم اپنے علاقے کے اندر سے لے جاؤ، ہجرت بادشاہ ہے. ایک ہجرت بادیہ ہے، بادیہ یہ ہے کہ تم اپنے بادیہ اپنے گاؤں میں چلے جاؤ، جس وقت ہم بلائیں گے آ جانا. ایک ہے ان تثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جم کر ہمارے ساتھ رہو. یہ ایک نئے آدمی کی تشکیل کی جا رہی ہے. یہ کسی تشکیل کی جا رہی ہے؟ آخری بات ہم یہ کہیں گے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو فرمایا کرتے تھے. جو آدمی اپنے مرکز پر جو آدمی اپنی مسجد کی سطح پر استعمال ہوتا ہے اس کی فکر مسجد کی سطح کی ہوتی ہے. جو آدمی اپنے صوبے کے اوپر استعمال ہوتا ہے اس کی فکر صوبائی سطح کی ہوتی ہے. جو آدمی عالمی مرکز پر آ کر استعمال ہوتا ہے اس کی فکریں کہیں جا کر عالمی بنتی ہے. اس کی فکر کیا بنتی ہے؟
تو یہاں بلانے کا اصل بنیادی مقصد ہے کہ عالمی فکرے پیدا ہو، سارے عالم کے تقاضے صوبے کے سامنے سے گزرے، اور یہاں سے آنے والی جماعتیں جو ممالک سے چل کر ہمارے پاس آ رہی ہیں، ان ممالک کو لے کر چلنے کے واسطے وہ عملہ چاہیے جو ہمارے سہمائی مشورے آیا۔ ہماری بات سمجھنے کا اچھی طریقے، ہمارے حضرت بار بار ابھی بھی پرسوں کارگزاری میں فرما رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جو عملہ ممالک میں اجتماعات کرنے کے لیے جاتا ہے، جو عملہ ممالک میں اجتماعات کرنے کے لیے جاتا ہے، اس سطح کا عملہ چاہیے ممالک سے آنے والے مہمانوں کو لے کر چلنے کے واسطے۔ دیکھیں آپ کتنی محنت ہوتی ہے، ایک ملک کا اجتماع ہے، تو افریقہ میں اجتماع ہو رہا ہے، مقامی کام کی بات کون کرے گا، اس میں انگریزی زبان کون ہوگا، اس میں مستورات کا کام کون سمجھائے گا، مردوں کے اعتبار سے کام کون سمجھائے گا، مستوراتی کا اعتبار سے کام کون سمجھائے گا، ساری چیزیں ایک ایک کر بتائی جاتی ہیں، کس واسطے؟ یہ فلاں ملک میں جا رہی ہے کام کرنے کے واسطے۔ میرے محترم دوستوں، یہ جو ممالک سے ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں، یہ عملی طور پر کام کو سمجھنے کے واسطے آ رہے ہیں، اس کے واسطے آ رہے ہیں، عملی طور پر کام کو سمجھنے کے واسطے، عملی طور پر میدان میں کام کو دیکھنے کے واسطے، عملی طور پر میدان میں کام کو دیکھنے کے واسطے، کام کو سمجھنے کے واسطے۔ اس بات حضرت فرمایا کرتے تھے، اس طرح اپنے کام کی حفاظت کیا کرو جس طرح ایک کنواری لڑکی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس طرح کس کی حفاظت کی جاتی ہے؟ سفر میں جا رہا ہے باپ، اب فکر کے اندر لگا ہوا ہے، ماموں کے پاس چھوڑوں یا خالہ کے پاس چھوڑوں، ننیال میں صحیح رہے گی ددیال میں صحیح رہے گی، کون ہے میری بچی کا جو حفاظت کرے گا؟ جس طرح ایک کنواری لڑکی کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح کام کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ پھر میرے محترم دوستوں، نمبر دوسری چیز جو اس مرتبہ ہمارے مشورے کے اندر سوچی گئی اور بڑی اہمیت کے ساتھ سوچی گئی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اجتماعات کے جو ترتیب ہے، پچھلے سہمائی مشوروں میں الحمدللہ پورے عالم کے اعتبار سے اجتماعات کی ترتیب قائم کی گئی تھی۔ ایک اجتماع کی ترتیب، ایک سال ہمارے کام کرنے والے ساتھی صوبائی سطح پر پرانوں کا جوڑ کریں گے، اور ایک سال ہمارے پرانے ساتھی، کام کرنے والے ساتھی، ذمہ دار ساتھی، وہ صوبوں کے اندر اپنی جماعت کو لے کر چلے۔ دونوں چیزوں کے اندر نظام الدین کی جماعت شریک ہو، دونوں چیزوں کے اندر نظام الدین کی جماعت شریک ہو۔ تو اچھی طریقے سے سمجھیں، ہمارے مشورے سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ جو صوبوں کے اندر جوڑ ہیں اور اضلاع کے اندر جوڑ ہیں، سب سے پہلی چیز تو اس کے مقصد کو سمجھیے، یہ اضلاع کے اندر جماعتوں کو کیوں چلایا جاتا ہے، کیوں یہ اضلاع کے اندر جوڑ رکھے جاتے ہیں؟ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد وہ بڑے سے بڑا خروج اللہ کے راستے میں کروانا ہے، بڑے سے بڑا خروج اللہ کے راستے میں۔ جہاں پورا صوبہ ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہا، وہاں دو دو اضلاع، چار چار اضلاع جمع ہو کر ان اضلاع میں گھروں کے اندر محنت ہو، ایک ایک گھر تک ہماری محنت پہنچے، ایک ایک مسلمان تک دعوت کے تقاضے پہنچے، ایک ایک مسلمان تک دعوت کی فکریں پہنچے۔ جس طرح ماہانہ مسجد وار جوڑ سے ایک ایک مسلمان تک بات کا پہنچانا ان ماہانہ مسجد وار جوڑ کا بنیادی مقصد ہے، اسی طرح ان اضلاع میں چلنے والی جماعتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک ایک مسلمان تک دعوت کے تقاضے پہنچ جائے، ایک ایک مسلمان تک کیا پہنچ جائے؟ دعوت کے تقاضے پہنچ جائے۔ ایک بنیادی چیز، ایک ایک گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو رہی، ایک ایک گھر مسجد نبی کے طرز پر آباد ہو رہی، پورے سال اضلاع والے محنت کر رہے اپنے ضلعوں کے اندر، ایک تقاضا سامنے رکھ کر اجتماع ہو رہا ہے، ایک تقاضا سامنے رکھ کر ایک عزائم لے کروا کر کے اجتماع کیے جا رہے، اس طرح اضلاع کے اندر جماعت چلے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ نمبر دوسری چیز جو ہمارے مشورے سے طے ہوئی ہے، ہر صوبے کے اندر 15 سے 20 دن کے اندر اندر جماعتیں چلے، اس سے زیادہ وہ جماعتوں کو نہ لیا جائے۔ ہر صوبے کے اندر کتنے دن؟ 15 سے 20۔ اس طرح اپنے صوبے کو تقسیم کرے، چاہے اس کے اندر 10 اجتماعات ہو، چاہے اس کے اندر 9 اجتماعات ہو، چاہے اس کے اندر 8 اجتماع ہو، جیسے بھی آپ نے نظام قائم کرا ہے ایسا نظام قائم ہو کہ یہ جماعت کتنے دن کے اندر اندر؟ 15 سے 20 دن کے اندر اندر یہ جماعت چلے۔ پھر نمبر تیسری چیز جو بڑے اہتمام کے ساتھ
بہت دیر تک غور و فکر کے بات طے کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اضلاع کے اندر ہمارے اجتماعات ہوں گے، جو اضلاع کے اندر ہمارے اجتماعات ہوں گے، یہ 48 گھنٹے کے اجتماعات ہوں گے۔ کتنے گھنٹے کے اجتماعات؟ 48 گھنٹے کے، 2 دن کے اجتماعات، جو ظہر سے شروع ہو کر ظہر میں ختم ہو جائے، اگلے دن دوسرے دن ظہر میں ختم ہو جائے۔ ان اجتماعات کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ سب سے اہمیت کی چیز تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں۔ صبح کی مجلس کے اندر ایک وقت کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کر کر آنے والے مجمع کو وصول کیا جائے، آنے والے مجمع کو لیا جائے، آنے والے مجمع کی تشکیلیں کی جائے، اہتمام سے اس کے اندر مقامی کام کی بات کی جائے، اہتمام سے ان کو آنے والے مجمع کو تیار کیا جائے، مذاکرے کیے جائے، دعوت کی اہمیت بیان کی جائے اور عمومی فضا تشکیل کی اجتماعات کے اندر قائم کی جائے۔ ان کے اندر کیا کی جائے؟ عمومی فضا اہتمام سے تشکیل کی جائے، خوب جم کر مجمع کی تشکیل ہوتی ہے۔ کہ ہمارا بار بار اس بات کو فرماتے ہیں کہ ہمارا اجتماع وہ اجتماع ہے جس سے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس اجتماع کے بعد بکھرنا نہ ہو وہ اجتماع ہمارا اجتماع نہیں ہے، جس بیان کے بعد تشکیل نہ ہو وہ بیان ہمارے کام کا موضوع ہی نہیں، وہ کام بیان ہمارے کام کا اب تو کیا ہو گیا بھائی 2 گھنٹے بیان کرنا ہے، مغرب کے بعد صبح فجر کا 1.5 گھنٹے کا بیان کرنا ہے، ظہر کے بعد 1.25 گھنٹے کا بیان کرنا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا حضرت کتنی دیر بیان کرنا ہے؟ یہ فرمایا جتنی دیر میں مجمع 4 ماہ کے واسطے تیار ہو جائے اتنی دیر بیان کرنا ہے۔ اب تو پہلے تو مضمون تیار ہوتے ہیں، جی فلاں بات ہے، فلاں قصہ آئے گا، فلاں بات ہے، پورا وہ تیار ہو گیا، یہ کام 1.5 گھنٹے کا ہے مقامی کام، یہ کام 2 گھنٹے کا ہے، خروج کی بات حضرت کے بارے میں سنا ہے مولانا صاحب بتا رہے بیان کے درمیان میں تشکیل شروع کر دیا کرتے، جب دیکھتے ہیں مجمع تیار ہونا شروع ہو گیا بیان ہو کے تشکیل شروع کر دیتے۔ اس واسطے بار بار حاجت الوہاب صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے کو نقل کیا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے اجتماعات کا مقصد صرف افہام و تفہیم نہیں ہے، ہمارے اجتماع کا مقصد صرف تفہیم نہیں ہے بلکہ ہمارے اجتماع کا بنیادی مقصد وہ تشکیل۔ ہمارے نظام الدین کی جماعت آپ کو مقامی کام سمجھا دیا، نظام الدین کی جماعت آئی مستورات کے کام کی ترتیب سمجھا دی، اصول سمجھا دیے، ضابطے سمجھا دیے، ہم نے کاپیوں کے اندر اصول ضابطے لکھ لیے، چلیے یہ ہمارا کام بھی پورا ہو گیا، آپ کا کام بھی پورا ہو گیا۔ نہیں نام ہوتا ہے دوستو، 2 آدمیوں کو بھی اگر جمع کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جمع کرنا ہے۔ ہمارا کوئی مشورہ، کوئی اجتماع عروج کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جم کر اجتماعات کے اندر 4 مہینے کے بعد، جیسا کہ حضرت نے ہمارے فرمایا اہتمام سے چلے کی تشکیلیں عموماً ختم کر دیجیے، بالکل 4 مہینے کی تشکیلیں، 4 مہینے سے کم کی کوئی تشکیل نہیں ہے، 4 مہینے سے کم کی کوئی ترغیب نہیں ہے، 4 مہینے سے کم کی ممبر پر کوئی بات نہیں ہے، کوئی چندہ لے کر آئے ہم قبول کر لیں گے، کوئی شہروزہ لے کر آئے ہم قبول کر لیں گے۔ ایک اجتماع کے اندر ہمارے حضرت نے چلے کی 4 مہینے کی تشکیل، اب اجتماع سے واپس آ رہے تھے، بس کے اندر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ نے کیا کہہ دیا، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے کی صلاحیت تھوڑی ہے لوگوں کی، جس کے اندر اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ 4 ماہ لگوا دے، اللہ توفیق دے، پھر سال کا چندہ لگتا رہے۔ میاں جی محراب بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سن لی میاں جی محراب ایسا ناراض ہوئے کہ لاٹھی اٹھا لی مارنے کا۔ کیا اٹھا لیا؟ لاٹھی۔ وہ بس کے اوپر سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کر لاٹھی پھنس گئی، ورنہ اتنا غصہ تھا اس دن کہ لاٹھی ماری۔ فرمانے لگے ہم نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیشہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہمیں ہر امتی سے سالانہ 4 ماہ مطلوب، ہمیں ہر امتی سے سالانہ 4 ماہ۔ اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے کہ یہ ہمارے جوڑ 48 گھنٹے کے جوڑ ہوں گے، ان جوڑوں کے اندر اہتمام سے تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں گے، ان جوڑوں کے اندر اہتمام سے مقامی کام کی مستورات کی بات بھی ہوگی، ان جوڑوں کے اندر اہتمام سے بہت جم کر خروج کی اہمیت بیان کی جائے، خروج کی تفصیل بیان کی جائے، خروج کے کام کو اچھی طرح مجمع کو تیار کیا جائے۔ ایک چھوٹے سے ضلع میں ہونے والا اجتماع وہ عالمی اجتماع ہے جس سے سارے عالم کے تقاضے پورے ہو رہے ہوں، ساری دنیا جس اجتماع کے اندر جمع ہو جائے اور عالم کے تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں وہ عالمی اجتماع نہیں۔
عالمی اجتماع سے نہیں کہتے ساری دنیا ایک جگہ جمع ہو گئی یہ عالمی اجتماع ہو گیا، نہیں، جس اجتماع سے عالم کے تقاضے پورے ہو رہے وہ اجتماع عالمی اجتماع، وہ اجتماع کیا ہے؟ عالمی اجتماع۔ اس لیے میرے محترم دوستو، پھر نمبر دوسری چیز جس کو ابھی ہمارے مشورے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ سوچا گیا ہے اس مرتبہ اور رکھا گیا ہے، ہمارے قرآنوں کے جوڑ وہ پورے ملک کے اندر اہتمام سے بنے، ہر صوبے کے اندر قرآنوں کے جوڑ ہوتے ہیں، چارماں لگائے ہوئے ساتھیوں کے پرانے کام کرنے والے ساتھی، خاص طور پہ جو بڑے صوبے ہیں ان کے اندر اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر عمومی اجتماعات ہوتے ہیں علماء کے ساتھ۔ ان کے اندر ہمارے مشورے سے بات طے ہوئی ہے کہ جو ترتیب ہمارے نظام الدین صوبوں کے آمد کی ترتیب ہے، صوبوں میں جو اعمال نظام الدین کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے اعمال ان قرآنوں کے جوڑ کے اندر ہو، تاکہ ایک ساتھ پورے عالم کے اندر ایک ساتھ تو کیا ہوتی ہے، آپ حضرات آتے ہیں ماشاءاللہ ہر دوسرے سال صوبے آ رہے ہیں اور صوبوں کے آنے کی ترتیب ہے جو نظام الدین کا معمول ہے وہی رہے، اہتمام سے ترغیب کی بات ہو، آنے کا مقصد سمجھایا جائے، خطوں کی جماعتوں کو لے کر بیٹھا جائے، آپ سمجھیے اب کیسے آپ سے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اجتماعات آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو انفرادی دعوت ملے۔ سب سے بڑا اجتماع ہے فتح مکہ کا اجتماع، ساری رات ابو سفیان کو دعوت دیتے رہے، ابو سفیان کو دعوت دیتے رہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ فتح مکہ کا اجتماع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر جا رہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاپا کے پاس کچھ ابو بکر کیوں لے کر آئے ساتھیوں کو، تو خود چل کر جا رہے۔ یہ ہمارے اصل مقصد یہ بنیادی مقاصد ہے، اب پتہ نہیں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اجتماع جو ہے وہ اپنے اصل لحاظ سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح خطوں کی جماعت سے باتیں کیا کریں، خوب اہتمام سے ترغیب دیا کریں، آنے والے 100% مجمع کی تشکیل کی طرف لوگوں کو توجہ کیا کریں۔ ایک غلبہ سا رہے ہمارے یہاں اجتماعات کے درمیان، ایک بیان ہو گیا کینٹین لگے ہوئے اب کھانا کھا لو، اب بیان ہو گیا اب مجمع جا کر چائے پی لے، اب بیان ہو گیا اب مجمع جا کر ناشتہ کر لے، اب بیان ہو گیا اب مجمع آرام کر لے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہمارے اجتماعات میں دو عمل کے درمیان جو وقت فارغ رکھا جاتا ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فارغ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو عمل اس وقت ہوا ہے اس عمل کو سمجھانے کے لیے اس وقت کو فارغ کیا جاتا ہے۔ فجر کا بیان ہوا ہے اور پورے مجمع کے حلقے لگے، پورے مجمع کو وصول کیا جا رہا ہے، بتاؤ بھائی 8 گھنٹے کون دے گا مسجد کے واسطے، کون اپنی مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد کرے گا؟ ایسی فکریں ہمارے اجتماعات کے اندر ہونی چاہیے، آنے والے مجمع کو کھانا یاد بھی آپ کو اجتماع چل رہا، ایک صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان چل رہا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک صاحب فرمانے لگے کہ کھانے کے اندر نمک کم ہے، ناراض ہو گیا حضرت مولانا صاحب اللہ فرمایا کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس واسطے کہ امت دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے اور تم کھانے کے نمک کو لے کر بیٹھے ہو، جس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو کھانے کا نمک کم ہے زیادہ، ہم تو دیکھیے کن کن فکروں کو لے کر بیٹھتے ہیں، پنڈال کیسا لگے گا، لائٹیں کیسی لگیں گی، کھانے کا کون سا انتظام ہوگا، نظام الدین کی جماعت آئی ہے وہ کون سی گاڑی پر سوار ہوگی، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا۔ جو اجتماعات سے متعلق امور نہیں ہے ہم نے ان امور کو اجتماع سمجھا۔ ہمارا حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اجتماعات میں آپ کو کہیں انتظام نہیں ملے، خندق کا اجتماع ہے کہیں بھی انتظام نہیں، سردی خوب ہے پہننے کا انتظام نہیں ہے، بھوک خوب ہے اور بھوک کھانے کا انتظام نہیں ہے، دشمن موجود ہے لڑنے کا انتظام نہیں ہے، تحفظ کے واسطے خندق کھودی جا رہی ہے کہ دشمن کہیں اندر نہ آ جائے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ قرآن بیان کر رہا، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ گئے تھے، آگے سے مکے والوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، پیچھے سے بنو قریظہ نے بغاوت کی، یہ خندق اس وقت انتظام بدل میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول 3 سواریوں کے ساتھ ہیں اپنے اونٹ کے اوپر، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی باری آتی ہے، 2 ساتھی ساتھ، ٹھیک ہے رسول اللہ آپ سوار رہی، کس ثواب پہ تم مجھے ہو وہی ثواب میں پوچھا۔ اس بات کو سب سے اہمیت کے ساتھ لیجیے، سب سے بنیادی طور پر ہماری اس بات پہ لیجیے، اپنے اجتماعات کو تخلفات سے بچائیے، اپنے اجتماعات کو اجتماعی مال سے بچائیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس سے تم مال لوگے اس سے پھر جان نہیں لے سکتے، اس سے وقت نہیں لے سکتے۔
واسطے ہم اپنے اجتماعات کے اندر سادگی دکھانا چاہتے ہیں، سادگی لانا چاہتے ہیں. یہ مطلوب ہے مجمع کو جمع کر کر کہ ہم سادے سے سادہ اجتماع کر کے دکھانا چاہتے ہیں. اس زندگی کو دکھانے کے واسطے آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے متاثر ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھے بات ہے. ہر صوبے کے اندر اجتماع ہے، اس وقت ہر ضلع کے اندر اجتماع ہو رہا ہے. تمہارے یہاں کیا بنا تھا، ہمارے یہاں کیا بنے گا، تمہارے یہاں کیا کروا تھا، تمہارے یہاں کیا ہوا تھا، ہمارے یہاں کیا پنڈال بنا تھا، تمہارے یہاں کیا پنڈال تھا. اس واسطے اس بات کو دل کے اوپر لیجیے سب سے اہمیت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں اہتمام ہونا چاہیے، بالکل سیدھے سادے اجتماعات ہو، ہمارے اجتماعات کے اندر محنت ہو. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام 100 سال آگے چل رہا ہو، شہرت 100 سال پیچھے چل رہی. اور آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے اس بات کی تو کہ آلات اور مشین، اخبار اور رسائل، ان کا تو ہمارے کام کا دور سے بھی تعلق ہے. ان کا تو ہمارے کام سے دور کا بھی تعلق. اجتماعات کی خبریں دی جا رہی موبائل کے ذریعے، اجتماعات کی خبریں پھیلائی جا رہی رسائل کے ذریعے، اجتماعات کی خبریں پھیلائی جا رہی ہے. یہ اجتماعات نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، یہ اجتماع کے لیے نقصان دہ چیز ہے. ابھی عرب کے علاقے میں ہم تھے، وہاں حضرت فرمانے لگے کہ بھائی پرانے ساتھی کو جمع کر لو. پرانے ساتھی کیا کر لو؟ جمع. جی حضرت انشاءاللہ کل رات میں یا آج رات میں جمع ہو جائیں گے. آج رات کو اس لیے کر رکھتے ہیں پورے علاقے کے پرانے ساتھی کو جمع کرنا ہے. کیسے جمع کرو گے؟ ایک دن کے اندر. حضرت جوالات کے ذریعے جمع کر لیں گے. کس کے ذریعے؟ جوالات کے ذریعے. حضرت فرمائے بھائی ہمارے یہاں جمع کرنا جوالات کے ذریعے نہیں ہے، ہمارے یہاں جمع کرنا جولات کے ذریعے. کس کے ذریعے ہے؟ جوال کے ذریعے نہیں، موبائل کے ذریعے نہیں، دستوں کے ذریعے. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حق پھیلانے کے واسطے باطل کا سہارا لیا جائے گا، باطل ہی پھیلے گا، حق کبھی نہیں پھیلے گا. جب بھی حق پھیلانے کے واسطے کس کا سہارا لیا جائے گا؟ باطل کا سہارا لیا جائے گا. کیا پھیلے گا؟ باطل ہی پھیلے گا، حق کبھی حق نہیں پھیلے گا. واسطے اس کو ذرا سا اچھی طریقے سے ہمارے ساتھی دل کے اوپر لے کہ ہم اپنے اجتماعات کو ان ساری چیزوں سے بالکل دور رکھے. حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کا مجاہدہ ہوتا ہے جو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے. داعی کا کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کی قربانی پسند آتی ہے اللہ کو، پتہ نہیں کس کی بات اللہ کو پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پورے مجمع کا فیصلہ فرماتا ہے. پورے مشکل شریف کی روایت ایک نبی اپنے قوم کے ساتھ نکلے دعا کرنے کے واسطے، دعا کریں استسقاء کے واسطے، پانی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بارش ہو آسمان سے. قحط پڑا ہوا تھا، ابھی استسقاء کی تیاری چل رہی تھی. نبی اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے کہ اتنے میں بھائی آئی اب آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بارش برسانے کا فیصلہ کیا. اے اللہ کس کی سنی ہے آپ نے؟ وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی جو اپنے دونوں قدم اٹھا کر اگلے پیر اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے اس کی سنی. دوسرے جو نقل کیا روایت کو شاید اس کا نقل کیا. بڑے مزے کی بات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں. کرسی کے اوپر بیٹھا بیان کر رہا ہے، واقعات بیان کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، سامنے مجمع تیار ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا میرے بیان سے فلاں آدمی تیار ہو گیا، میری بات کہنے سے فلاں آدمی تیار ہو گیا. ارے نہیں، وہ جو تیرے ساتھ پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں ایک آدمی نکلا ہے جس نے کبھی اپنے گھر میں کھانا بنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، وہ مسجد سے باہر کہیں بیٹھا ہوا ایک پیاز کاٹ رہا ہے، اس پیاز کاٹنے کی جو جھلیں اس کے ہاتھ میں لگ رہی ہیں، اس قربانی پر اللہ نے اس مجمع کو تیار کیا ہے. یہ قربانی ہوتی ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے، یہ قربانی ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہوا کرتی ہے، جو دشمنوں کے بھی آنسو نکلوا دیا کرتی ہے، دوستوں کے بھی آنسو نکلوا حیران ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں ذرا دل کے اوپر بات کو لیجیے، اپنے اجتماعات کو شہرت سے ہٹا کر قربانیوں کے اوپر لے کر آئیے. قربانی جب دی جاتی ہے تو اللہ قلوب کو متوجہ کر دیتے. تینوں کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، ہاجرہ کی قربانی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی.
آگ میں ڈلنے کی قربانی، اولاد سے دور رہنے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں، بچے کو ذبح کرنے کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی دے رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ صبر کرنا ہی والا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا دو نہیں ہے ہاجرہ، چھوٹا سا بچہ چھوٹا سے بچے کو لے لیا ہے، آدھی رات کوئی بچہ رونے لگے ماں بے قرار ہو جاتی، سوچی تو صحرا میں لیٹا ہوا بچہ پیر رگڑ رہا ہے، ہاجرہ رونے لگی، تینوں کی دی ہوئی قربانی کے اوپر آواز لگائی گئی، اب آواز لگائیے ہم جمع کریں، قربانی ہے جو قلوب کو متوجہ کرتی، قربانی کیا کرتی ہے؟ قلوب کو متوجہ، ان ساری چیزوں کے بعد جو قربانی کے بعد آواز لگائی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو متوجہ کر دیا، یہ قربانی چیز کی جگہ ہے ساری کی ساری۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نمبر دوسری بات جو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھے جہاں حضرات کے سامنے ہوئی تھی کہ ہمارے قرآن کے جو اجتماعات ہوں گے اس کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ پرانے ساتھیوں سے لا کر بات کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، سارے کام کی ترتیب اچھی طریقے سے سمجھائی جائے، اہتمام کے ساتھ کارگزاری دی جائے اور ایک ہی مجلس کے اندر کارگزاری دی جائے، یہ مشورے سے طے شدہ بات ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں صبح وہ کارگزاری شروع ہو یا وہ چلتی جا رہی، پورا دن کارگزاری کے اندر ہی گزر گئے، ایک مجلس کے اندر کارگزاری، مکانی کام کی بات اہتمام سے، مستورات کے کام کی بات اہتمام سے، اصلی طلبہ مدارس کے کام کی بات اہتمام سے، کمزور علاقے مضبوط علاقے کو اہتمام کے ساتھ فکر کی جائے، بیٹھ کر حوالے کیے جائے، دیکھے جائے، غور کیا جائے کس طرح کمزور علاقے اور مضبوط علاقوں کا حوالہ کیا جائے گا، اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ ہو اور زیادہ سے زیادہ خروج ہو، نہ جانے خدا یہ بات کہاں سے آ گئی ہے، ہم نہیں جانتے یہ بات کہاں سے آ گئی ہے، خدا جانے کہ قرآنوں کے جوڑ میں تشکیل نہیں ہوگی، قرآنوں کے جوڑ میں کیا نہیں ہوگی، ہم بتائیے کیا قرآنوں کا جوڑ، اس بات کے اوپر آمادہ کیا کریں کہ جتنے قرآن جمع ہوئے ہیں سب کے سب اللہ کے راستے، کوئی قرآن ایسا باقی نہ رہے جو بیرون کا ارادہ نہ کر جا رہا ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح، جب مستورات قرآن جمع ہو رہی ہے تو ان کی تشکیل ہو رہی ہے، جب مرد قرآن جمع ہو کیا ان کی تشکیل میں چشمہ جوڑ کا مقصد ہی تشکیل ہے مستورات، اور قرآنوں کو صوبوں کو جمع کریں نہیں، یہاں تو کام سمجھا کے پاگے تو تشکیل کے واسطے پڑی ہے، ایسی عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات اس مرتبہ جو میں تیسری بات عرض کرنی تھی وہ رکھی ہے کہ ہمارے پرانے کام کرنے والے ساتھی، ہمارے پرانے ذمہ دار ساتھی ہر تیسرے سال اہتمام سے بیرون میں وقت لگائیں، ہر تیسرے سال اہتمام سے کیا کریں، بیرون میں کیا لگائیں، ہاں وقت لگائیں، ایک سال کا خروج 4 مہینے کا اپنے صوبے کے اندر دیگر اضلاع میں، کمزور اضلاع کے اندر دیکھ کر اہتمام سے ان دیگر اضلاع کی نشاندہی کر کر جب تک ہمارے پرانے ساتھی اپنے اضلاع میں نہیں پھریں گے، اضلاع کے حال ان کے اوپر نہیں کھلے، اضلاع کا حال ان کے اوپر نہیں کھلے۔ اپنے ضلع کے اندر اہتمام کے ساتھ محنت کریں، اپنے ضلع کے اندر جتنی قربانی رکھتی ہے نا آدمی کی، باہر جگہ اتنی قربانی نہیں ہے، ایسے اپنے کمزور اضلاع کو طے کر۔ پھر نمبر دوسرا خروج دیگر صوبوں کے اندر جانا، جو صوبے ان کو دیے گئے ہیں یہ صرف نئی عوام کے واسطے صوبے نہیں دیے گئے ہیں بلکہ یہ جو دیگر اضلاع کمزور ان کے حوالے کیے گئے ہیں، دیگر صوبوں کے کمزور اضلاع ان کے حوالے کیے گئے ہیں، جب تک فکر مند عملہ خود پڑھ کر جماعتیں لے کر نہیں چلے گا اس وقت تک کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آئے۔ اور اسی طرح بالکل تیسرے سال کا خروج اہتمام سے ملک کے باہر ہی ہونا چاہیے، اس کی 3 مرتبہ 4 ماہ لگے، اس کے 3 مرتبہ کیا لگے ہوں گے، 4 ماہ لگے، ان کے اہتمام سے خروج کہاں ہو، ہاں بیرون ملک اہتمام سے خروج، اس کی پوری طریقے سے ترتیب باقاعدہ لے کر بیٹھا گیا۔ اس طرح ہم تشکیل کرتے ہیں بھائی سالانہ چلہ ایک نظام الدین چلا گیا ہے، اب اگلا سالانہ چلہ جو ہوگا وہ یہاں پر ہوگا، ہمارا ایک سالانہ چلہ جس طرح علماء حضرات کی ہم فکر کر رہے ہیں تو علماء کی فکر میں قابو میں آ رہے ہیں، لیکن اس بات کی پوری طریقے سے فکر کی جائے۔ دیکھیں مولانا آپ کو پرانا پہلا چلہ ہمارے صوبے کے اندر لگا تھا، آپ کا دوسرا خروج وہ فلاں علاقے کے اندر ہو چکا ہے، اب آپ کا یہ تیسرا خروج بیرون کا خروج ہے، آپ اپنے ساتھ بیرون کی جماعت تیار کیجیے، اگر اللہ نے چاہا اس رخ کے اوپر ہمارا ملک آ جاتا ہے، اللہ سارے عالم کے تقاضے اس سے پورا کرا دیتا ہے،
ابھی ہم میرٹھ والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک امور کے اندر سوئی رہے تھے، ان سے کارگزاری صرف ایک حلقہ ہے میرٹھ کے اندر 17,000 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی. سوچیے تو صحیح، ضلع میرٹھ کے اندر کتنے ہیں؟ 13,000 4 ماہ لگائے ہوئے تھے ضلع میرٹھ کے اندر، ایک ضلع کے اندر، صرف ایک ضلع کے اندر. یہ صلاحیت موجود ہے، یہ صلاحیت ضائع ہو کر رہ جائے گی اگر ہم نے اس صلاحیت کو اگلا تقاضا نہیں. 1 لاکھ چلے لگائے ہوئے ساتھی موجود ہے، 1 لاکھ چلہ لگائے ہوئے ساتھی. سوچیے تو صحیح، اگر ان 4 چلے والوں کو ہم 4 مہینے کے اوپر آمادہ نہ کریں کیا ہوگا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے قربانی کا کوئی چبوترا نہیں ہے دعوت کے کام میں، قربانی کی تو سیڑھی ہے. قربانی کی کیا ہے؟ جو آدمی اگلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھے گا وہ پچھلی سیڑھی پر آ جائے گا، فوراً ایک جگہ رکے گا نہیں. اس واسطے مستقل اگلی سیڑھی کیا رہنی چاہیے؟ آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے. تمام ہونا چاہیے ان کا کیا آمادہ کیا جائے. ان کو وقت لگایا ہوا ساتھی وقت سے متعارف ہوتا ہے، وقت لگایا ہوا ساتھی کام کو جانتا ہے، وقت لگایا ہوا ساتھی کام سے مطمئن ہوتا ہے. ابھی پرسوں ایک ملک کی کارگزاری چل رہی تھی، اس کارگزاری کے اندر اس ملک میں چلہ لگائے ہوئے اور 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی برابر ہے. کہنے لگے کہ جب سے 4 مہینے کے بعد شروع کی ہم نے تو 4 مہینے کی آوازیں لگانی شروع کر دی، اللہ نے لگا دی. یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ابھی ہمارے اجتماع میں اگر یہ باتیں چلے، اقبال علی صاحب موجود ہوں گے، ہمیں پچھلی دفعہ اجتماع میں سنانے لگے بھوپال والے میں سے، کیوں کہنے لگے ہمارے ایک صوبے کے یہاں سے 22 یا 23 جماعتیں چلے کی آیا کرتی. کتنی جماعتیں؟ 22 یا 23 جماعتیں. حضرت نے کہا 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے. ہم نے سب سے کہہ دیا کہ 4 مہینے سے کم کی ہماری جماعتوں کی تشکیل نہیں ہے، ہم تو 4 مہینے کے واسطے آمادہ کریں گے. اقبال صاحب نے جو سنایا پچھلے اجتماع میں، وہ صوبے والے ضلع والے آگے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے تو خروجی بند ہو جائے گا، ہمارے یہاں سے تو خروجی نہیں ہو پائے گا، ہمارے یہاں سے جماعتیں نہیں نکل پائیں گی. کیسے نکلیں گی جماعتیں؟ یہ چلے کے ہمارا معمول ہے، یہ ساری جماعتیں نکلنے سے جی نہیں آپ کو کرنا ہے. کہنے لگے جو 22 یا 23 جماعتیں چلے کی لے کر آیا کرتے تھے وہ 25 یا 26 جماعتیں 4 مہینے کی لے کر آئے. اللہ کی مدد آتی ہے ارادہ کی. اس لیے میرے محترم دوستو دل کے اوپر ذرا اچھی طریقے سے بات کو لیجئے، آمادہ کیجئے اپنے مجمع کو ان اجتماعات کے ذریعے ان 4 مہینوں کے اور تیار کیجئے. پھر اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی بنیادی چیز جو اس وقت ہمارے ساتھیوں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے سوچی ہے اور آپ اس کے مشورے سے دیکھیں، وہ یہ کہ ہمارے سالانہ خروج کرنے والے علماء حضرات اپنے سال کا دوسرا خروج ہر حال میں نظام الدین سے کریں. دیکھیے اس بات کو بہت اہتمام کے ساتھ دینا پڑے گا. ایسے ضلع موجود ہیں جہاں سے 2 یا 4 علماء حضرات آئے ہیں. ہم نے پورے ملک میں سالانہ علماء کے خروج کی جو تعداد اس مرتبہ کارگزاری سے مرتب کی ہے اس میں پورے ملک سے اس سال جو علماء کے سالانہ چلے کا خروج ہوا ہے وہ 10,000 کے قریب ہوا ہے. کتنا قریب؟ 10,000 کے قریب سالانہ خروج، جن میں سے 5,000 علماء کو ہر حال کے اندر نظام الدین آنا ہی آنا. اس میں سے کتنے علماء کو؟ 5,000 علماء کو کہاں آنا تھا؟ نظام الدین ہر حال. یعنی صوبے والوں کو اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کا روپ دیتے، صوبے والوں کے مشورے کی چیز ہی نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر سوچتے کہ یہ عالم کا وقت لگائے گا، صوبے والوں کا اختیار تھا ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کر ان کا رخ طے کرتے. ان میں سے صرف 1,000 علماء 1,300 علماء سے چلہ لے کر نظام الدین. کتنے؟ جبکہ 5,000 تو وہ تھے جنہیں ہر حال کے اندر ترتیب کا چلہ لے کر آنا. ترتیب کا چلہ تھا، جو اوپر سے آ جائے وہ الگ بات تھی. جو دوسرا چلہ تقاضے کے اوپر لگا رہے ہیں یا اپنا دوسرا وقت تقاضے کے اوپر زیادہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہماری بات. اس لیے اس سے ہمارے مشورے سے آپ کو جو لے کر جانا ہے وہ اس تقاضے کو بڑی اہمیت کے ساتھ لے کر جانا ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہمارے جو علماء حضرات جا رہے ہیں تو اہتمام سے انہیں لے کر بیٹھا کر دیکھیے یہاں علماء کے تقاضے سب سے ضروری تقاضے.
جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا قواعد لکھ کر علماء کے اہتمام سے یہ اپنے مدرسے کے اندر مدرس ہے، یہ مسجد کے اندر امامت کرتے ہیں، یہ اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث ہے، یہ اپنے مدرسے کے ناظم صاحب ہے، یہ اپنے مدرسے کے فلاں عالم ہے، یہ اپنے مدرسے کے فلاں عالم ہے۔ جس سطح کا آدمی ہے اس کی پوری نوعیت لے کر ہمیں بھیجے، یہ جماعت لے کر چل سکتے ہیں، یہ میں انشاءاللہ جماعت کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے فکر مند ساتھی تلاش کر کے سال لگائے ہوئے علماء کو، تلاش کر 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کو، اس طرح سال لگائے ہوئے علماء ایک سال اپنے یہاں کا چلہ لگائیں گے، ایک سال ہمارے یہاں چلہ لگائیں گے، اسی طرح 4 ماہ لگائے ہوئے علماء ایک سال اپنے یہاں کا چلہ لگائیں گے، ایک سال ہمارے پاس چلہ لے کر آئیں گے۔ انہیں اہلیت کے ساتھ بھیجنے کی کیا کی جائے؟ انہیں اہتمام کے ساتھ بھیجنے۔ پھر نمبر 5 کی بات وہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ ہم مشورے میں حضرت نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، جو علماء حضرات ہمارے سال لگا چکے ان کے بیرون کے قواعد پورے، جو علماء حضرات ہمارے یہاں 3 مرتبہ 4 ماہ لگا چکے ان کے بیرون کے قواعد پورے ہو چکے۔ اس لیے اہتمام سے بیرون کی جماعتوں میں 5 ماہ علماء کی تشکیل کرنی چاہیے۔ ابھی سال لگا کر آگے، اب 2 سال اپنے مقام پر محنت ہے، ان کی 2 سال کے اندر کوشش کر رہے، دوسرا سال لگا کر آگے، اب 3 سال تک ان کا مقام خروج ہے، اس میں ان کے 5 ماہ بیرون، ان کے 5 ماہ بیرون اہتمام کے ساتھ لگے، اور جو 3 سال لگا چکے ہیں ان کو تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بیرون کے تقاضوں کے اوپر استعمال کیا۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں تاکہ ان جماعتوں کو جو ملکوں کے اندر جا رہی ہے اور ملکوں کے اندر جا کر محنت کر رہی ہے، ان کی اہتمام کے ساتھ تربیت، ان کے ساتھ علماء کا رہنا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چاہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں چلنے والی کوئی جماعت ایسی جماعت نہ ہو جس کے اندر عالم نہ ہو۔ پھر سوچے تو صحیح، بیرونی جماعتوں کے لیے کیا ہے سوچیے، پھر بیرونی جماعتوں کے لیے اس کی کیا ہے۔ اس لیے اس بات کی پوری طریقے سے کوشش کی جائے اور اس بات کی پوری طریقے سے فکر کی جائے کہ ہمارے پرانے کام کرنے والے ساتھی علماء حضرات کو اہتمام سے دل کے اوپر لے، ان سے ملاقاتیں کرے، ان سے فکر کرے، انہیں جا کر تلاش کرے۔ بہت بڑی تعداد میں علماء حضرات ابھی ایسے موجود ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی، جن تک ہماری کیا نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں ہو پا رہی۔ تھوڑی سی اس کی فکر، اس کے لیے ہماری آخری چھٹی بات ہے جو آپ حضرات سے عرض کریں، وہ یہ ہے کہ اب یہ وقت شعبان کا مہینہ، اگلا مہینہ ہمارا آنے والا ہے، اس میں ہمارے مدارس کے جوڑ ہوں گے، ہمارے مدارس کے کیا ہوں گے؟ تشکیلی جوڑ۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، یہ وقت بڑی اہمیت کا وقت ہے، یہ وقت بڑی ضرورت کا وقت ہے۔ جس طرح دنیاوی لوگ اسکول اور کالجوں سے فارغ ہونے والے بچوں کو اس جگہوں سے اٹک لیتے ہیں، ان جگہوں سے لے لیتے ہیں، ابھی یہ فارغ بھی نہیں ہوتے کہ یہ انہیں پہلے سے آ جاتی ہے کمپنیاں اٹھانے کے واسطے، کمپنیاں لینے کے واسطے۔ اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اپنے طلباء کی کرتے ہیں۔ ایسا نظم پورے ہمارے ملک کا بنے، ایسا نظم ہمارے پورے ملک کے اندر قائم ہو۔ باقاعدہ صوبے والے بھی حلقے لگائے جائیں گے، صوبے والے باقاعدہ حلقوں کے اندر بیٹھ کر عزائم کریں، صوبے والے باقاعدہ حلقوں کے اندر بیٹھ کر غور کریں، فکر کریں کہ 100% مدرسے میں ہمارے پڑھنے والے مدرسے کے اندر جتنے بھی 100% طلباء ہیں ان کا تشکیلی جوڑوں میں یہاں کا ہو جائے، ان کا تشکیلی جوڑوں میں کیا ہو جائے۔ ایک بالغ طالب علم بھی ایسا باقی نہ رہے اب سے لے کے 1.5-2 مہینے کی محنت میں جس پر ہم جا کر ملاقات نہ کریں، جسے ہم نہیں کسی مدرسوں کا ایک جوڑ ہو گیا، جس نے نام لکھوا دیا اس کا نام لکھا چلا گیا، جس کا نام نہیں لکھوایا گیا وہ رہ گیا۔ اب وہ آگے دیکھیے میرے محترم دوستوں، جو مختلف صوبوں کے اندر ہمارے طلبا پڑھ رہے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر ہمارے طلبا پڑھ رہے ہیں، یہ طلبا کہیں بیرون سے آئے ہوئے طلبا نہیں ہے، آپ ہی کے ملک کے طلبا ہیں۔ کوئی بہار سے یو پی آیا ہے پڑھنے کے واسطے، کوئی بنگال سے یو پی آیا ہے پڑھنے کے واسطے، کوئی یو پی سے فلاں صوبے کے اندر چلا گیا پڑھنے کے واسطے۔ ایک صوبے کے طلبا ہے، دوسرے صوبوں کے طلبا، ہم 2 مہینے تک پوری طریقے سے اپنے گشتوں کے اندر، اپنی ملاقاتوں کے اندر، اپنے ماہانہ مسجد وال جوڑوں کے اندر باقاعدگی کے ساتھ اس بات کی فکر کیا کریں کہ محلوں کے اندر کون کون سے ایسے طلبا ہیں جو مدارس سے گھروں کو واپس آئے ہیں، ان
کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنی، ان کے اللہ کے راستے میں ایک مدارس کے اوپر مستقل محنت، اور جتنے طلبا واپس چلے جائے ہیں یہ نہیں کہ جنہیں اب تو وقت نکل گیا تشکیل ختم ہو گئی، رمضان میں لے کر پھر رہے تلاش کر رہے ڈھونڈ رہے ایک ایک گھر کے اندر ایسی ملاقات کے نظام۔ اور جو ہمارے مشورے سے بات یہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 100% طلبا کی جماعتیں 100% طلبا کی جماعتیں وہ نظام الدین ہی آئیں، آتے ہوئے بھی نظام الدین اور واپسی میں بھی کہاں جائیں گی؟ نظام الدین ہی سے جائیں۔ اس کا پوری طریقے سے کیا ہو؟ ہاں، اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے، اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے کہ 100% طلبا ہمارے نظام الدین آئے، ہمارے نظام الدین سے طلبا بار بار گزرے۔ دیکھو ان کے یہاں تربیت کا نظام، ان کی جماعتوں کے یہ جو جماعتوں کو لے کر بیٹھنے کا نظام، یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب یہاں شروع سال سے آنا شروع کریں گے، ابتدائی خروج سے نظام الدین آئیں گے تو آگے چل کر بھی نظام الدین آتے رہیں گے، ورنہ پھر آگے چل کر تلاش کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس بات کی پوری طریقے سے فکر کی جائے۔ ہمارے پورے ملک سے حضرت نے طے فرمایا ہے کہ ہر صوبے سے دو علماء باقاعدگی کے ساتھ نامزد کر کے جو علماء حضرات اپنے صوبوں کے اندر مدارس کے کام سے پوری طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں، مدارس کے کام کو پوری طریقے سے جانتے ہیں، شروع سالوں سے لگے ہوئے ہیں طلبہ کی محنت کے اندر، ایسے تمام ہمارے ملک کے صوبوں سے 2 مہینے کے واسطے علماء حضرات نظام الدین آئیں گے، جو شعبان اور رمضان کا پورا مہینہ نظام الدین ہی میں گزارے۔ تقریباً 48-50 بنتے ہیں، 24 صوبے لگا لیجیے، 25 صوبے ہمارے لگا لیجیے، 28 صوبے، 56 کے قریب علماء حضرات ہیں جو کہاں آئیں گے ہمارے باقاعدہ، تاکہ ان کے صوبے سے آنے والی جماعتوں کا استقبال، ان کے صوبے سے آنے والی جماعتوں کا اختلاف، اتنے مدرسے ہمارے یہاں سے ابھی تک کتنے طلبا پہنچے ہیں، اتنے طلبا ہمارے یہاں آنے سے رہ گئے ہیں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کوئی بھی صوبہ ہمارے ملک کا ایسا نہ رہے جس کی جماعت نظام الدین نہ رہے، جس کی جماعت، اور یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اخراجات کم ہو گئے تھے، اخراجات نہیں ہو سکے، تشکیل کریں ابھی سے، تفقد کریں ابھی سے، ملاقاتیں کریں ابھی سے انہیں فکر مند دلانا، ابھی سے انہیں فکر دلانا، جتنی قربانی دے کر یہ آئیں گے اتنا ہی کام کو سمجھیں، اتنے ہی اس کام کو کیا سمجھیں گے؟ ہاں، اس لیے ہم بیٹھیں گے صوبے والے ذمہ داروں کے ساتھ انشاءاللہ، اور اس کا نظم قائم کیا جائے گا، اس کے نظم کو سوچا جائے گا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام سے کہ آخر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، جو کون سے صوبے ایسے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھی طلبا فارغ ہو رہے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ آپ اپنے حلقوں میں بیٹھ کر 100% کیا عزائم کیجیے کہ ہماری جماعتیں اتنی آئیں گی، ہماری جماعتیں اتنی پہنچیں گی، ہماری جماعتیں اتنی آئیں گی۔ بس اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستوں، ہماری آخری گزارش آپ حضرات سے اپنے دستور سے متعلق اور اپنے کام جو ہمارے ساتھیوں نے بیٹھ کر اہتمام سے سوچا تھا، اس پورے سال کی کارگزاری کو سامنے رکھ کر فکر کی گئی تھی، پورے سال کی کارگزاری کو سامنے رکھ کر غور کیا گیا تھا، وہ یہ ہے ابھی تک گھروں کی تعلیم جیسی ہونی چاہیے تھی ایسی گھروں کی تعلیم وجود میں نہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جن میں چلہ اور اشرا لگائی ہوئی 10,000-5,000 مستورات جن صوبوں کے اندر ہیں وہاں بھی 4,000 تعلیم نہیں۔ سوچیے تو جہاں 4 ماہ ہر سال لگانے والے موجود ہیں، جہاں 4 ماہ لگائے ہوئے کام کرنے والے موجود ہیں، 100% مسلمانوں کے گھر میں تعلیم زندہ کرنی ہے، ابھی تو ہمارے دعوت کے 100% کام کرنے والے میں نہیں ہو پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گشتوں کے اندر، ہم اپنی ملاقاتوں کے اندر، ہم اپنی روزانہ محنت کے اندر جس چیز کی دعوت کو دینا چھوڑ دیں گے وہ چیز خود بخود امت سے نکلتی چلی جائے گی، وہ چیز خود بخود کہاں سے نکلتی چلی جائے گی۔ ہمارا جو بار بار بڑا اہتمام کے ساتھ اس بات کو کارگزاری بھی کہیں گئی اور ویسے ہی بڑے اہتمام کے ساتھ کہ ارتداد کو روکنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، تربیت کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے وہ گھر کی تعلیم، گھر کا ماحول، گھر کے ماحول سے بڑی کوئی تربیت گاہ نہیں ہے، ماں کی گود سے بڑھ کر کوئی تربیت گاہ۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، جو اسے نصرانی بناتے ہیں، جو اسے مجوسی بناتے ہیں. ہم نہیں جانتے ہم اپنی اولادوں کو کیا بناتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صبح ہی اٹھا کر یہودیوں کے ماحول میں بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صبح اٹھا کر نصارہ کے ماحول میں بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صبح اٹھا کر مجوسیوں کے ماحول میں بھیج دیا. 8-8 6 گھنٹے جو یہودی اور مجوسیوں کا ماحول دیکھ کر آ رہے ہوں وہ کہاں سے اپنی دین پر بات کریں. عمومی سطح پر گھر پر کوئی ماحول نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو اس بات کو بہت اہتمام کے ساتھ دل پر لینے کی ضرورت ہے. گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، روزانہ ایمان کے حلقوں کے ذریعے ایک عمومی فضا تشکیل کی ایسی قائم ہو کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر تعلیم اس طرح زندہ ہو جائے جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں میں تعلیم کا ماحول. مدینہ منورہ کے ہر گھر کے اندر تعلیم ہوا کرتی تھی، ہر گھر کے اندر صحابہ سیکھ رہے، جا کر قرآن کے حلقے گھروں کے اندر لگا رہے، دین کے تقاضے گھروں کے اندر جا رہے، گھروں کے اندر تشکیل کا ماحول قائم ہو رہا ہے، دین کا سیکھنا سکھانا گھروں کے اندر ہو رہا ہے. عورتیں جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن منتخب فرمائیے، ہمارے لیے بھی کوئی دن کے انتخاب فرمائیے جہاں آ کر ہم آپ کے دین کی بات سن لیا کریں. یہ خود اللہ کے رسول کے گھر کا حال ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب بھی کوئی بات پیش آیا کرتی تھی میں فوراً اپنے گھر کی دیوار سے چمٹ جایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول اس وقت کیا بدل چل رہا ہے. یہ ایسی اہم ترین روایت کہ تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو. اگر تم نے یہ کرنا چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے. تم بد دعائیں کرو گے، تمہاری بد دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اما عائشہ نے اس طرح دیوار سے چمٹ کر سنایا. اما عائشہ نے بس میرے محترم دوستوں میں آپ سے کیا عرض کروں، وقت کی قلت ہے. ہمارا اس وقت اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جیسا جانوروں کے اولادوں کے ساتھ معاملہ ہوتا. جانور ہوتے ہیں نا، گائے نے بچہ دیا تھا، گدھی نے بچہ دیا، بھینس کا بچہ پیدا ہوا. جس طرح بھینس کے بچے کی آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے، اسی طرح اپنے گھر میں آنے والی اولاد کی فکر نہیں. اس کے اوپر بوجھ لادنا ہے، اس سے ہمیں دودھ نکالنا ہے، کھلانا اس بات سے کل کو یہ ہمیں کھلائے. اسی طرح اولادوں کو پالا جائے، اس بات سے خرچ کرنا ہے. اس لیے اہتمام سے گھروں کے اندر قرآن کے حلقے، روزانہ گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول، روزانہ گھروں کے اندر دین کا ماحول. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين کتنی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں مردوں کی اور عورتوں کی، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں تطہیرا تطہیرا. یہ گھر کے قرآن کے الفاظ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ ہے قرآن سے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اس کو ذرا سا دل کے اوپر اہتمام سے لے ہمارے ساتھی، اور فکر کو ذرا بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو لے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا عمومی فضا روزانہ اپنے اجتماعات کے اندر، اپنی شب گزاریوں کے اندر، اپنے روزانہ انفرادی حلقوں، اپنی انفرادی دعوت کے اندر، اپنے اجتماعی مذاکروں کے اندر، اپنے بیانات کے بعد ان چاروں قسم کی تشکیل کا خوب اہتمام کریں. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، مردوں کے اعتبار سے بھی، مستورات کے اعتبار سے بھی، نوجوان طبقے کے اعتبار سے بھی، اسی طرح مساجد کی 100% آبادی کی تشکیل. اب تو افریقہ امریکہ کی مسجدیں آباد ہو رہی ہیں 100% صبح شام. ہم ابھی تک ہماری مسجدوں کو لے کر بیٹھے 100% مسجدیں آباد. امام نسائی نے باقاعدہ نسائی شریف کے اندر باب قائم کیا ہے راتوں کا مسجد کے اندر گزارنا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل اس کے اندر نقل کیا ہے کہ ہم نوجوان طبقہ راتوں کو مسجد میں گزارا کرتا. کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ. امام نسائی نے باقاعدہ باب قائم کیا.
میرے محترم دوستوں، 1000 بار اللہ نہ کرے اگر ہماری اولادیں اور ہماری نوجوان نسلیں اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گی تو پھر یہی جا کر شیطان کے گھروں کو آباد کریں گی۔ امام طحاوی نے باقاعدہ طحاوی نے نقل کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا مسلک بنایا ہے کہ رات کو جو فجر سے پہلے کی اذان ہوا کرتی تھی وہ فجر کی اذان نہیں تھی، وہ کس کے واسطے تھی؟ وہ چیز کے واسطے تاکہ جو لوگ گھروں سے دور گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گھروں کے اندر، جو لوگ مسجد سے دور ہیں وہ آ جائیں مسجد کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ کون نقل کر رہے ہیں؟ طحاوی نے، امام طحاوی نقل کر رہے ہیں، تو معمولی بات ہے۔ تو اس بات کو میرے محترم دوستوں ذرا دل کے اوپر اچھی طریقے سے لیجیے کہ ہماری مسجدوں کی بھی فضا تبدیل ہو، ہماری مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے کی آبادی آئے۔ کتنے ایئرپورٹ آپ روزانہ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے آباد ہے، کتنے اسٹیشن آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے آباد ہے، کتنے اسپتال آپ دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، کوئی جنات نہیں چلاتے۔ ہم آپ جیسے لوگ جب اپنی ضرورتوں کو 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں جگہوں کو، پھر اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے کیوں آباد نہیں کر سکتے؟ اس کی بڑی اہتمام کے ساتھ، اس کا بڑا اہتمام کے ساتھ فکر لی جائے، اس کا بڑا اہتمام کے ساتھ کوشش کی جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی تشکیل اپنے بیانات، اپنے اجتماعات، اپنے مذاکرے، اپنی انفرادی دعوت، اپنی اجتماعی دعوت کے لیے کیا کریں کہ ہماری مسجدوں کے اندر علم کے حلقے قائم، ہماری مسجدوں کے اندر یہ دیکھیے یہ ہماری پورے عالم جو ہماری بات کو سن رہے ہیں اور جہاں جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے، پورے عالم کی یہ ضرورت ہے، پورے عالم کی یہ ضرورت ہے، اور پورے عالم میں اس نقل و حرکت کے ذریعے، ان اجتماعات اور ان مشوروں کے ذریعے ہمارا ہدف ہے کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم معلم بن جائے، اور دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان وہ اس مسجد کا متعلم بن جائے۔ کیا بن جائے؟ طالب علم، متعلم۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ، اور ہر عالم کیا بن جائے؟ معلم، اور ہر مسلمان کیا بن جائے؟ متعلم۔ ایسا نظم قائم، اس کی ایک عمومی فضا کی ضرورت ہے اپنے گشتوں میں، اپنے ملاقاتوں میں۔ ہمارا کام کا دستور ہے، ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے وہ گھروں کی تعلیم کی بھی اسی طریقے سے اہتمام سے تشکیل، مکاتب کی تشکیل، گھروں کے اندر علم کے داخل کرنے کی تشکیل۔ تو میرے محترم دوستو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ہمیں گزارنی تھی، آپ حضرات کے سامنے ہمیں رکھنی تھی۔ اس واسطے ان سارے دستور کو عملی طور پر پیش کیا جائے، عمل سے علم محفوظ رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھنے کے اور کاپیوں میں محفوظ کرنے تو غائب ہو جائے گا، کاپی مل گئی عالم بن گئے، کاپی غائب ہو گئی سب غائب ہو گئی۔ تو اس واسطے اس کو ذرا دل کے اوپر لیجیے، عملی طور پر ہم جا کر میدان کے اندر ان سارے کاموں کو کر کر آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے لوگ علم کو حاصل کرنے کے واسطے، اگلے دن پھر آئے، پوچھنے لگی یہ بتاؤ تم نے کل والے علم پر کیا عمل کیا؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنے علم کو 2 چیزوں سے محفوظ کیا کرتے، اسے سب سے پہلی چیز علم کو عمل سے محفوظ کیا، علم کو کس سے؟ عمل سے۔ جس بات کو سنتے اسے فوراً عمل میں لے کر آتے، عمل میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، راستے میں چل رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، یہ کان میں بات پڑی بیٹھ جاؤ، جس جگہ سڑک پر چل رہے تھے اسی جگہ کیا ہوں گے؟ فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ کیوں نہ بنے ایک فقیہ آدمی، اتنی صحیح، اتنے سمجھ، اس وقت اللہ کے رسول کا حکم میرے پاس آیا ہے بیٹھ جاؤ، فوری عمل۔ خوش ہو گیا اللہ کے رسول، تعال ابن مسعود، ابن مسعود آؤ قریب آ کر بیٹھو، اس سے خوش ہو گیا اللہ، اس طرح عمل کرو۔ ایک تو علم کے اوپر فوراً کیا ہو؟ عمل۔ جو ہم سن کر جاتے ہیں یہاں سے، اسے فوراً اپنے صوبوں کے اندر زندہ کرنے کی سب سے پہلی ہماری فکر ہو، ہمارے سب سے اہتمام کے ساتھ ان باتوں کو نوٹ کر کر کیا تقاضا نظام الدین دے رہا ہے، ایک ایک حلقے تک، ایک ایک گھر تک فوری وہ تقاضا پہنچ جائے، جیسے مسجد نبوی سے نکل کر تقاضے فوراً گھروں میں پہنچا کرتے۔ ایک آدمی نے نکل کر اعلان کیا لوگوں شراب حرام ہو گئی، عبداللہ بن مسعود فرماتے میں شراب نکال رہا تھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا اعلان کرنے والا کون ہے، جس کے ہاتھ میں شراب تو جو پیالہ تھا اس نے وہی کیا کر دیا۔ پھر نمبر دوسری اور بنیادی چیز علم کو محفوظ کرنے کی وہ یہ ہے کہ دوسروں تک علم کو پہنچایا جائے،
علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جتنا علم کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے اتنا ہی علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے. مال اور اس علم میں یہی فرق ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے 7 فرق لکھے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کے درمیان. اس میں سے بنیادی فرق ہے. ایک, مال جتنا خرچ کیا جاتا ہے کم ہوتا رہتا ہے, اور علم کو جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ ہمارے پاس, یہ آپ کے پیچھے پورا عالم ہے اس وقت. یہ ہمارا سہمائی مشورہ کوئی ملکی مشورہ نہیں ہے, کوئی علاقائی مشورہ نہیں ہے, یہ سارے عالم کا مشورہ ہے. جن باتوں کو یہاں سے کہا جا رہا ہے انہیں اہتمام کے ساتھ بعین ہی پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ دنیا جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے, جب اس حقیر دنیا میں خیانت ناپسندیدہ ہے, پھر جو دین اللہ کے یہاں محبوب ہے اس میں کمی ہوتا ہے کس قدر کی ناپسندیدہ ہوگی. دنیا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے بازو کے برابر نہیں, اور اس دنیا میں کوئی 100 روپے دے اور آپ نے 50 روپے پہنچائے, اسے 100 روپے دینے کو کہا تھا, کتنے پہنچا دیے 50 کا. یہ اس قدر کی ناپسندیدہ بات ہے. پھر وہ دین جو عند اللہ محبوب ہے اس میں کمی کر دینا کیسی پریشانی کی بات ہے. اس لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ آپ جو صوبے سے ہمارے ساتھ آئے اس صوبے کے نمائندے بن کر نہیں آئے, بلکہ پورے عالم کے نمائندے بن کر ہمارے پاس, پورے عالم کے نمائندے بن کر. اس لیے عزم کیجیے انشاءاللہ اس کا جو بھی تقاضے یہاں سے دیے گئے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ. عزم کی ہاں ایک بات رہ گئی تھی اس میں سے, ایسے لکھا تھا ایک بات کہنے سے رہ گئی تھی جو ہمارے ساتھ رکھی, وہ یہ تھی کہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2 سہمائی مشوروں سے بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کی فکر لی جا رہی ہے کہ ہمارے پورے ملک کے اندر کمزور اور مضبوط علاقوں کا ایک نظم قائم ہو, مستقل ہو, اور کوئی بھی ملک کا کمزور علاقہ ایسا باقی نہ رہے جو کسی مضبوط علاقے کے حوالے نہ کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا. جب لوگ آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کو مضبوطوں کے حوالے کیا کرتے تھے, نئے آنے والے لوگوں کو پرانوں کے حوالے کیا کرتے تھے. جس طرح والد ابن حجر کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا جا رہا ہے, آنے والے قبیلوں کو قبیلوں کے حوالے کیا جایا کرتا تھا, انصار کو آنے والے مہاجرین کو انصار کے حوالے کیا گیا, بھائی چارہ کروایا گیا. یہ وہ سنت ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو ہمارے یہاں جتنے بھی کمزور علاقے اور مضبوط علاقے ہیں ان کا بڑا اہتمام کے ساتھ نظام قائم کیا گیا. انشاءاللہ اس میں اگلے سہمائی کے اندر 4 دن پہلے ہمارے پاس ساتھی آ جائیں, یعنی جو اصل سہمائی کا دن ہے ہفتے کا دن اس سے 4 دن پہلے 3 کی رات کو ہمارے ساتھ پاس ساتھی آ جائیں. منگل اور بدھ 8 شوال, اور شاید میرا خیال سے انگریزی مہینہ تو بیاض بھی نہیں رہا, کیا بتایا تھا 8 اپریل, اس کے اندر انشاءاللہ 8 اور 9 اپریل 8 اور 9 شوال ہوگی. اس کے اندر اہتمام کے ساتھ ہمارے سارے ساتھی جمع ہو کر اس کی فکر کریں, اچھی طریقے سے لے کر بیٹھے. پرانے کام کرنے والے ساتھی, پرانے کام ہم نے پرچے تقسیم کیے تھے, اس پرچے میں ایک چیز لکھنے سے تھوڑی سی رہ گئی تھی, اسے اپنے پاس محفوظ بھی کرنے سارے سیکھے والے. وہ یہ کہ اس میں مستورات کے خروج سے متعلق اشرا لگائی ہوئی کتنی مستورات ہیں, چلا لگائی ہوئی کتنی مستورات ہیں, اس کی بھی تفصیل ہمارے پاس لے کر آئیں گے. کمزور علاقوں کے حوالے لے کر آئیں گے, اسی طرح مضبوط علاقوں کے بھی, تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ مضبوط ہے اسے کمزور کے حوالے کرنا ہے, یہ کمزور ہے اسے مضبوط کے حوالے کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ اسی طرح. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب آپ حضرات عزم کر لیجیے سب اس بات کا کہ انشاءاللہ ہر سال 4 ماہ کی ترتیب پر ہمیں آنا ہی آنا ہے, اور خاص طور سے جو حضرت نے آپ کے سامنے ترتیب رکھی ہے 1 سال 4 ماہ اپنے صوبے کے اندر, 1 سال 4 ماہ دیگر صوبے کے اندر, اور 1 سال 4 ماہ بیرون کے اندر, اس طرح سالانہ 4 مہینے کی ترتیب پر آنا ہے. اور آپ حضرات جو سہمائی مشورے میں آنے والا عملہ ہے, اپنے صوبوں کو لے کر چلنے والا عملہ ہے, صوبے کی شورا ہیں, یہ تو 6 مہینے کی ترتیب کے اوپر اہتمام سے 2 مہینے اہتمام سے نظام الدین کے لیے لے کر آنا کریں گے انشاءاللہ. آدھا دن آدھی رات اپنی مسجدوں کو دیں گے اور گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی